کہ ایڈکٹیو جو برین ہے وہ کھپ ڈالنے والا برین ہے، وہ ہاتھا پائی کرنے والا برین ہے، وہ سمجھ بوجھ والا برین نہیں ہے۔ وجہ اس کی کہ اس کا ہیومن برین جو ہے سن ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب الکوہلک ہوتا ہے کوئی اور اس کے اندر ایلڈیہائیڈ بنتی ہے، اس کا جو برین ہے الکوہل کا نارمل اثر نہیں محسوس کرتا، اس کا جو برین ہے وہ نم ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سوچ سمجھ بند ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے یہی غنیمت ہے، وہ اسے ہی غنیمت سمجھ لگتا ہے۔ میں نے بہت سارے الکوہلک سے بات کی ہے کہ کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نم ہونے کے لیے۔ بہت سارے ایڈکٹ سے بات کی ہے کہ کیوں کرتے ہیں جب کوئی اس کا نارمل اثر آپ پہ نہیں نظر آتا، کہتے ہیں نم ہونے کے لیے۔ کم از کم 8 گھنٹے فروزن ہو جاتے ہیں، کم از کم سوچ بچار نہیں آتی، 10 گھنٹے 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے یا کچھ بھی، تو وہ یہ بتاتے ہیں۔ لیکن شراب کا جو نارمل اثر ہوتا ہے، جو کہ الکوہلک محسوس نہیں کر سکتے، عام آدمی محسوس کرتے ہیں، نارمل لوگ محسوس کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ریلیکس کرتی ہے، یہ آپ کو کائنڈ بناتی ہے، یہ آپ کو کانفیڈنٹ بناتی ہے، اور یہ آپ کو انرجائز کرتی ہے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ جو کسی بندے نے شراب پی ہو اور وہ الکوہلک ہو، تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے بلڈ میں کیا چیز سرکولیٹ کر رہی ہے؟ LDI۔ اور جو وہ فردر الکوہل پیتا ہے تو وہ بھی تو سرکولیٹ کرتی ہے نا۔ اب کون سی دو چیزیں اس کے خون میں سرکولیٹ کر رہی ہیں؟ الکوہل اینڈ ایلڈیہائیڈ۔ ایلڈیہائیڈ اس کی مت مار دیتی ہے، الکوہل اس کو انرجی دیتی ہے اور جوش دیتی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کوئی بندہ جس کے خون میں ایلڈیہائیڈ ہو جو کہ اس کی مت مار رہی ہو، اور اس کے خون میں الکوہل ہو جو کہ اس کو توانائی دے رہی ہو، انرجائز کر رہی ہو، تو یہ کیسی کمبینیشن ہے؟ بات یہ ہے یہ لیتھل کمبینیشن ہے۔ وہ میں آج ایک پختون سے میں لانگ ڈسٹینس کوئی کاؤنسلنگ کر رہا تھا، تو اس کو میں یہ نکتہ سمجھا رہا تھا، تو کہتا ہے پشتوں میں اس کو کہتے ہیں غریب تباہ دے۔ ہاں، غریب تباہ ہو گیا ہے، مطلب جس بندے کی مت ماری ہو اور اس کے ہاتھ میں بڑی توانائی ہاتھ آ جائے تو بیچارہ کیا کرے گا؟ تو اس کا برا حال ہوگا۔ تو یہ آپ سمجھیں جو ہیومن برین ہے، جو شعور ہے وہ بند ہو گیا، اور جو اینیمل برین ہے وہ پرجوش ہو گیا، آزاد ہو گیا ہے، لبریٹ ہو گیا ہے، اور اس میں ڈوپامین اپ ہے، ایڈرنلین اپ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ مجھے وائس میسج آ جاتے ہیں، مریض 8 بجے ایک وائس میسج کرتا ہے، وہ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، پھر ایک 8:30 کرتا ہے، وہ ایک اور طرح کا ہوتا ہے، پھر 9 بجے کرتا ہے، ایک اور طرح کا ہوتا ہے، پھر 10 بجے آتا ہے، پھر 10:30، پھر 11:30 آخری میسج ہوتا ہے، اور یہ ہر میسج جو ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور آخری میسج رلا دینے والا ہوتا ہے، جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں اپنے والد کو نہیں دیکھ سکتا جو کینسر کا مریض ہے، اور میری وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے، کسی دن مر نہ جائے، اگر وہ مر گیا تو ڈاکٹر صاحب میں دنیا تباہ کر دوں گا۔ اس فکرے کا کوئی مطلب سمجھ آتا ہے آپ کو؟ مجھے میسج کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر میرا والد میری وجہ سے مر گیا تو میں دنیا نو تباہ کر دیا گا۔ اس کو اس وقت حالات ہی یہی ہیں، اس کے ایلڈیہائیڈ سے مت ماری ہوئی ہے، مجھے میسج کری جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری میسج ہے، اب سو جائے گا، کیونکہ وہ ہر میسج میں مجھے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ کام کی نک خرابی دی طرف چلا گیا۔ بیچ میں میں جواب بھی دے رہا ہوتا ہوں، سمجھا بھی رہا ہوتا ہوں، بات بھی کر رہا ہوتا ہوں، لیکن پھر مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ آخری میسج ہے۔ وہ ایک شاعر تھے میر تقی میر، وہ بھی پیتے تھے، مجبوری ہے، سارے شاعر پتہ نہیں کیوں پیتے، تو انہوں نے شعر لکھا سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ ہمارے بھی آپ جانتے ہیں رات کو آپ دیکھتے ہیں بیچارہ روندا پٹدا تے تسی بھی روندے پٹدے تے خیر تے جوں جوں رات اگے ودی ہے تے پھر سب سو جاندے ہیں۔ پھر آدھی رات کو ماں اٹھتی ہے تو آ کے نبض چیک کرتی ہے، پھر وہ منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے دیکھتی ہے کہ سا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، پھر جا کے سو جاتی ہے، پھر کبھی واش روم جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، پھر پتہ نہیں کس ٹائم پہ اس کو کوئی نیند آتی ہے۔ تو یہ بیماری کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ساری تکلیفیں ہیں، بیماری کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔